there is a statement that marriages are made in heaven. Is there any such thing in Quran which agrees with this statement, sir? This is not from the Quran. I know that, sir. That's what I was یہ بس مشہور ہے کہ marriages are made in in heaven. the heaven. لیکن قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور نہ قرآن و حدیث پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو میرجز ہیں، شادیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے طے ہوتا ہے. تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دیا ہے، اور اس معاملے میں سب سے اہم بات ہے جو سمجھنا ہے وہ ہے معاملات. معاملات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دیا ہے، اور دوسری طرف انسانوں کو اختیارات بھی دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور آزادی بھی دی ہے، مکمل اختیار بھی ہے. اب وہ اپنی سوچ کی سطح پر وہ طے کرے کہ کس سے اس کو بیاہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے. تو یہ ہر مرد اور ہر عورت کا انڈیپینڈنٹ ڈیسیزن ہوتا ہے، اس میں کوئی گاڈ انٹرفیرنس نہیں ہے. البتہ کوئی مرد اور کوئی عورت اپنے رشتے کے لیے، مرد عورت، لڑکا لڑکی مطلب، تو کوئی مرد یا عورت اگر اپنے رشتے کے لیے بہت زیادہ حساس ہے اور رشتوں کا پروسیس چل رہا ہے، یعنی عورت کے لیے مرد دیکھا جا رہا ہے یا مرد کے لیے عورت کو دیکھا جا رہا ہے، تو چونکہ وہ بہت حساس ہے تو اللہ سے وہ دعا کرتی ہے یا کرتا ہے کہ خدایا میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیجیے، خدایا میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیجیے، میرا اچھی جگہ رشتہ جوڑیے. تو جب ایک آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے. قرآن میں ایک بات یہ بتایا گیا ہے کہ کیریکٹر وائز جیسا کوئی مرد ہوتا ہے اسی طرح کی اس کو عورت مل جاتی ہے، اور جیسی عورت ہوتی ہے اسی طرح کا، اسی کردار کا مرد مل جاتا ہے. تو اس پر بھی آپ غور کیجئے تو یہ بہت ہی نیچرل بات ہے، اس میں کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آدمی کی جیسی سوچ ہوتی ہے اسی طرح کا اس کا رجحان بنتا ہے. جیسی سوچ ہے اسی طرح کی چیزوں اور اسی طرح کے لوگوں کی طرف اس کا اٹریکشن بنتا ہے. تو اب جیسا وہ ہے، اگر کرپٹ ہے تو اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو اسی طرح کی عورت یا اسی طرح کا مرد اسے مل جائے گا. تو یہ ہے معاملہ. لیکن یہ بات کہ میرجز آر میڈ ان دا ہیون، یہ تو بس ایک فیمس کوٹ ہے، بہت زیادہ مشہور ہے. کسی جوڑے کے درمیان 100% انڈرسٹینڈنگس نہیں ہو سکتی ہیں، کسی جوڑے کے درمیان 110% یا 100% کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ دور سے لوگوں کو لگتا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ جو ذہین جوڑے ہوتے ہیں وہ اپنی باتوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں، اور یہ ایک خوبصورت رشتے کی پہچان ہے. وہ اپنی باتوں کو اپنے تک رکھتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر ان کی زندگی میں کوئی گرو ہے، استاذ ہے، تو وہاں تک یہ بات لے جاتے ہیں. عام طور سے لوگ ان کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں اور نہیں سمجھ پاتے ہیں، چونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے رہ رہے ہیں. کچھ ایشوز ہیں جن کو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں. یا آج شادی ہوئی اور شادی کے دن ایسے بھی خوب بہترین نظارہ ہوتا ہے، دولہا بھی خوبصورت دکھتا ہے، دلہن بھی بہت خوبصورت دکھتی ہے، تو اس وقت کوئی بول دیتا ہے کہ میرجز آر میڈ ان دا ہیون. جتنے بھی مفکر ہیں، جتنے بھی ذہین لوگ گزرے ہیں، فلاسفرز گزرے ہیں، انہوں نے یہ جانا ہے کہ میرجز ایڈجسٹمنٹ کے طریقے ہی سے چلتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ بنا بنایا آیا ہے اور یہ موت تک اسی طرح رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن میں مردوں کو یہ کہا گیا مخاطب کر کے، یہ بات مرد اور عورت دونوں سے ہے کہ دیکھو تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو. یہی بات عورتوں سے بھی ہے. قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ وقتی ریفرنس میں اور کسی خاص پوائنٹ پر وہ ایک اصول کی بات کرتا ہے. تو وہ اصول اگرچہ ایک وقتی ریفرنس میں ہے، کسی خاص کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے، لیکن وہ اسی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ
تمام مین کائنڈ کے لیے ہوتا ہے. تو مردوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم اپنے عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو. ہو سکتا ہے کوئی چیز ناپسند ہو مگر اسی کے اندر تمہیں بہت بڑی بھلائی دکھ جائے. اسی بات کو مشہور مفکر اور تھنکر، انگلش تھنکر بنجامن فرینکلن نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ کیپ یور آئیز وائڈ اوپن بیفور میرج، ہاف شٹ آفٹر ورڈس. تو اب ان چیزوں پر غور کیجئے کہ کہاں میرج بنا ہے. تو میرج اسی دنیا میں بنتی ہے. شادی شدہ زندگی کو آپ کو اسی دنیا میں بنانا، کوئی ہیون سے بن کر نہیں آتی ہے. معاملات کے معاملے میں خدا کی سنت یہ ہے کہ معاملات انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآنک فلسفہ نجات ہر انسان کے اپنے عمل پر ڈیپینڈ ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں. عبادات کے بارے میں ہے کہ اس کو تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن معاملات ایک اور دوسرے کے درمیان ہوتا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا چونکہ سب انہی کو دے چکا وہ پہلے ہی. یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی کسی کو دھوکہ دے دے اور پھر دعا کرے یا اللہ میں نے دھوکہ دے دیا ہے مجھے معاف فرما دے. کسی کو نقصان پہنچا دیا اور اس کے بعد دعا کرے یا اللہ میں نے اس کو نقصان پہنچا دیا معاف کر دے. تو یہ نہیں ہونے والا. یہ جھوٹی دینداری اور جھوٹا مذہبی قصہ ہے. معاملات انسان کے اپنے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے کب کا معاملات انسان کے حوالے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاملات کو انسان کے حوالے کر دیا ہے اور آپ کی شادی انسانی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے اور وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ ہی میں ہوتا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی چابی ہمارے پاس ہے.